دیکھیے پردھان منتری کا کل وہاں پر جانا اور ہمارے بھارت کے فوج کے سپاہیوں کے حوصلہ ان کا ضرور بلند ہوا ہوگا پردھان منتری کے جانے سے، اور وہاں پر زخمی ہمارے افواج یا فوج کے لوگوں سے ملنا اچھی بات ہے۔ مگر پردھان منتری نے اب وہاں پر جا کر اپنی غلطی یا اپنا جو غلط بیان دیا تھا آل پارٹی میٹنگ میں، پردھان منتری کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے دیش کو غلط بتایا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی وہاں پر اندر ہے۔ اگر نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسا ہوا ہے نہ کسی ہمارے پوسٹ پر قبضہ ہوا ہے، تو پھر ہمارے دیش کے پردھان منتری کو کل کیوں جانا پڑا وہاں پر؟ تو پردھان منتری نے سب سے بڑا گوف اپ کیا، سب سے بڑی غلطی کی، دیش کو سچ نہیں بتایا آل پارٹی میٹنگ میں، اور کل وہاں پر جا کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہاں چین بھارت کی سرزمین پر گھسا ہوا ہے، دشمن ہے چین ہمارا، ہماری سرزمین پر گھسا ہوا ہے، چاہے وہ ڈیپسانگ میں ہو، چاہے وہ پونگ سونگ سو لیک میں ہو، چاہے گلوان ویلی میں ہو، چاہے ہاٹ سپرنگ پر ہو۔ ان چاروں مقامات پر چین کی فوج بھارت کی زمین پر گھسی ہوئی ہے اور پردھان منتری کو وہاں پر جانا پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنی سپیچ میں ایک بات کہی کہ ہم وہ لوگ ہیں، انہوں نے کرشن کا حوالہ دیا۔ ہم پردھان منتری سے یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ اس دیش کے پردھان منتری ہیں جہاں پر لوگ کرشن کو بھی مانتے ہیں، رام کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، بدھا کو بھی مانتے ہیں، کرائسٹ کو بھی مانتے ہیں، گرو نانک کو بھی مانتے ہیں، اور اس دیش میں ایسے لوگ بھی جو ان تمام کو بھی نہیں مانتے۔ ہماری پہچان پردھان منتری بھول گئے کہ سمویدھان سے ہے۔ تو پردھان منتری کو اس طرح کا بیان دے کر یہ بتانا کہ میں صرف ایک ہی مذہب کی بات کروں گا، ایک ہی ریلیجن کی بات کروں گا، یہ غلط ہے۔ اور خاص طور سے ایسے مقام پر جا کر پردھان منتری کو کم سے کم اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو بھارت کی خوبصورتی ہے یہ نہ چین میں ہے نہ کسی دنیا کے کسی دیش میں ہے، اور یہ سب چیز سب کو جلتی ہے کہ بھارت میں اس طرح کی خوبصورتی ہے۔ تو مجھے پردھان منتری کے اپنے بھاشن کے اس جملے پر مجھے سخت اعتراض ہے۔